بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے اور بہترین ایمان کی حالت میں رکھے، ہمیں ایمان کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں موضوعات میں ایک تو پرسوں جو ہمارے سامنے حضرت سلیمان کا ایک کردار سامنے آیا، اور کل پھر اس کا بالکل اپوزٹ کیریکٹر ہم نے دیکھا قارون کا۔ تو قارون کے پاس بھی بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ خزانے تھے، لیکن حضرت سلیمان اور اس کے درمیان جو ڈفرنس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، نیک بندے تھے، انہوں نے ان دولت ان کی نیکی میں اضافے کا باعث بنی، ان کی نیکیوں میں اضافے کا، ان کے ثواب کا باعث بنتی جا رہی ہے کہ ہر ہر چیز پہ وہ اس کا احساس ہے۔ پہلے جب تک ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا، اسی لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو تین دفعہ یہ فرمایا تھا کہ تم اگر نعمتوں کا گننا چاہو، ان کا شمار کرنا چاہو، تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں آرام سے بیٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمت دی ہے۔ اچھا، نعمتوں کا احساس ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہ جب ہمیں نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو وہ چیز ہمیں دلی سکون اور خوشی اس سے میسر ہوگی، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ رہے تھے کہ بار بار وہ ہر بات پہ اللہ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر ادا کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، پھر مزید شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق عطا ہمارے ہیں۔ جبکہ قارون جو ہے، اس نے کیا اتنا خزانہ تھا اور لوگوں نے کہا تم مت اس پہ اکڑو، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا فضل ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ اور پھر جو ہے اس میں کوئی وہ اس کو اکٹھے کر کے رہا نہ، اس نے ان وسائل کو نیکیوں میں اپنے اضافہ کرنے کا باعث بنایا، نہ وہ اس کا شکر ادا کر رہا ہے، بس ایک تکبر اور غرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو خزانے کے ساتھ ہی ڈبو دیا، اور کوئی اس کا مال اس کے کچھ کام ہی نہ آیا۔ تو یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہے۔ نعمت اسی وقت نعمت بنتی ہے جب ہمیں ہدایت کے ساتھ وہ نعمت ملے۔ جب مال کو ہم ہدایت کے ساتھ خرچ کریں، وہی مال ہمارے لیے خیر بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہمیں ہدایت ہی نہیں ہے اور مال مل گیا، وہی مال شر بن گیا، اس کے غرور کا باعث بنا، اور وہ مال نہ اس کے کچھ کام آیا، اللہ نے اس کے مال کو بھی دھسا دیا، اس کو بھی دھسا دیا زمین، تو وہ مال اس کے کچھ کام نہ آیا۔ اسی طرح پھر جو ہمارے دن اور رات کا جو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے دن کو بنایا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور رات کو تمہارے لیے آرام کا سبب بنا دیا۔ تو اب اللہ نے یہ ایک نیچر کا نظام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے دن بنایا، اب ہم دن کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا، ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا۔ اور اگر ہم رات کو جس مقصد کے لیے بنائے اسی کو ہم اس مقصد کے لیے ہی استعمال کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ سورج کو ہم چاند کی جگہ پر استعمال کر لیں، یا چاند کو ہم سورج کی جگہ پہ لیں، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا نا، ناممکن ہے۔ سورج کا اپنا وقت ہے، اس کی اس وقت میں ضرورت ہے، اسی لیے اللہ کے حکم سے وہ اسی وقت ہو۔ اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ سب میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے اگر دن اور رات بنائے ہیں، سورج اور چاند، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں، اللہ کے حکم سے جاتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم یہ مت سمجھیں کہ کوئی کام جو ہے وہ خود سے خود ہو رہا ہے اس کائنات کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت ہی سوچ سمجھ کے، بہت پلاننگ کے تحت یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں، پھر اس کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام کو اگر ہم گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ نے ہمیں کچھ ایک چیز کے لیے بنایا، ہم کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اس میں ہمیں نہیں خیر ملے گی، اس میں ہمیں سکون نہیں ملے گا، ہم نیچر سے ہٹ جائیں گے، ہمیں ہدایت نہیں اس میں ہو۔ بالکل یہی بات ہے کہ جب ہمیں سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، ہم گرم چیز استعمال کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ چلو خیر ہے ٹھنڈی چیز کوئی پی لیتے ہیں، کوئی فریزر میں سے نکال کے کچھ پی لیتے ہیں، نہیں۔ اور جب ہمارے اندر گرمی کا احساس ہوتا ہے تو ہم کوئی ٹھنڈی چیز کو استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں جو نیچر پہ سیٹل ہو چکی ہیں ان کو ہم نے ہلانا نہیں ہے. دن کو جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے نا تو وہ جس طرح یہی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جو رات کی نیند ہے اپنی رات کی نیند پوری کرے اس میں آرام ہے اس میں سکون ہے. وہ دن میں آپ جتنا مرضی سو جائیں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو صحت نہیں ملے گی. سب سے جو بڑی بات ہے صحت ہے رات کی نیند. اور بالکل اسی طرح جو اللہ کا فضل کہا تلاش کرو تو وہ دن میں اندھیرے میں تو ہم کوئی چیز نہیں ڈھونڈتے نا. جب ہمیں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی ہے ہم لائٹیں آن کر کے چیز ڈھونڈتے ہیں. تو اب اللہ کا فضل ہے وہ اللہ نے کہا دن میں تلاش کرو روشنی ہے اب اس میں تلاش کرو اور وہ ہم وقت اگر سو کے گزار لیں گے اور اندھیرے میں ڈھونڈنے کی کچھ کوشش کریں گے تو مشکل ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ العنکبوت 21واں سپارہ ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اسے پڑھیے. تو اتلو میں کیا آ جاتا ہے خود بھی تلاوت کرنا پڑھ کر سنانا بھی کہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں. اسی طرح اس پر غور و فکر کرنا اس کے معنی میں غور و فکر کرنا اس میں تدبر کرنا سوچنا سمجھنا کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں. یہ سب چیزیں اتلوں میں آ جاتی ہیں. تو یہ نہیں صرف کہا کہ آپ اس کو پڑھیے کتاب کو پڑھ کر سنائیے یہ بھی اتلوں میں آ گئی نا. تو دیکھیں اگر قرآن ایک صرف کتاب ہی ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب پکڑا دی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتاب سب کو بانٹ دیتے کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھ لو. نہیں وہ قرآن کا طریقہ ہی ہے اس کو پڑھ کر سنانے کا. بات سمجھ ہی تب آتی ہے جب ہم اس کو پڑھ کر سناتے ہیں جب ہم سنتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کس طرح آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. وہ کتاب وہ سنا رہے ہیں ان کو. حضرت محمد کو ایسے نہیں کتاب دیتی کہ یہ آپ پڑھ لیں اور لوگوں کو بتائیں. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جو علم آیا وہ ان کو پڑھ کر سنایا گیا. اچھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کو یہ کتاب کس طرح دے رہے ہیں کہ وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں. تو اگر آج ہم لوگ بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو عمل کرنا چاہتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کتاب کو سنا جائے کوئی ہمیں پڑھ کر سنائے. تو اتلو ما اوحی میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم نے اس کو صرف خود نہیں پڑھنا بس جس کو پڑھنا آ گیا وہ اس کو آگے پڑھ کر بھی سنائے. سننے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی بات ہے. تو سپیچ جو ہے اس کا ایک اور طرح کا تاثر ہے. یہ ریڈنگ نہیں ہم نے اس کی کرنی. ریڈ تو ہم لکھی ہوئی چیز کی ایک کتاب کی کرتے ہیں نا لکھی ہوئی چیز کی پیراگراف کی. یہ کوئی پیراگراف نہیں یہ تو سپیچ ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اور وہ کلام جو ہے وہ سن کر ہی سمجھ میں آتا ہے. وہ اس طرح سے تاثر ہی نہیں پیدا ہوتا اگر ہم اس کی صرف ریڈنگ کر لیں. وہ اقیم الصلاح اور دوسری کیا چیز ہے کہ نماز کو قائم کر. اور نماز کو قائم کرنے میں ایک بہت زیادہ ہم پہلے بھی جیسے یہ 21واں سپارہ ہے 20 سپارے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم 20 سپارے میں ہر روز ہی اس چیز کو پڑھ رہے ہیں. تو قائم کرنے میں کیا ہے کہ ایک تو ہمیشہ پڑھی جائے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی کی جائے. اچھا اس میں پھر اور کیا چیز ہے اس میں کہ جب بھی نماز کا اصل میں کیوں کہا گیا کہ قائم کرو کہ یہ ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق اس وقت قائم ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم جب بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا فوکس صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ بس اب ہمیں نماز پڑھنی. نہ ہم کہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نہ ہم اس دوران کسی سے بات کرتے ہیں کیونکہ نماز کو کہا گیا یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے نا. اب میں اور اللہ بس تیسرا بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا. تو اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. معراج کیا ہے کہ آپ جب سب سے عروج پہ ہیں سب سے ہائیسٹ جو وہ مومن کو ایک مقام ملا ہے نا
सबसे हाईएस्ट वो नमाज में मिल जाता है कि जब हम अपने रब से बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज है कि नमाज कोई ऐसा बोझ क्यों बन गया हमारे लिए कि हमने उसको समझा ही नहीं। हमने कहा हाँ, बस ये एक है, रिचुअल है, इसको बस अदा करना, और ये क्या है जो जरूरी भी बहुत है। हम उसको समझे ही नहीं, इसलिए हमें वो बोझ बन गया। और अगर हम इस तरह से समझ लें कि ये तो मुझे अल्लाह ताला ने टाइम दिया है, समझे 5 वक्त अल्लाह ने हमें टाइम दिया है कि मुझसे आके मिलो, मीटिंग करो मुझसे, अपने मसले बताओ, अपनी परेशानियां बताओ, अपनी प्लानिंग मेरे सामने रखो कि ये मुझे कर लिया मैंने, मुझे ये करना है, मुझे रास्ता दिखाएं। और बार बार हम फिर इहदिन सिरातल मुस्तकीम अल्लाह से बार बार दुआ कर रहे हैं। तो वो जो 5 वक्त अल्लाह ने हमें दिए हैं कि कम अज कम ये 5 वक्त जो है मेरे बंदे मेरे पास आए, मेरे साथ एक ताल्लुक कायम हो, एक राब्ता कायम हो, और फिर ये उसके उस एनर्जी को लेकर अपनी जिंदगी को गुजारे। जब हम कुरान नमाज नहीं पढ़ रहे होते, हमारे अंदर एनर्जी कोई नहीं होती अच्छाइयों की तरफ जाने की, नेकियों की तरफ बढ़ने की, अल्लाह की तरफ जाने की। वो एनर्जी तो हमने अंदर पैदा ही नहीं की। अब हम कैसे जाएंगे? अब हम इस रास्ते पे कैसे चलेंगे? हम तो 2 कदम चलेंगे फिर गिर जाएंगे। कोई बात है, वो किसी ने कहा पढ़ लो नमाज, अच्छा अब एक पढ़ ली, शर्मा शर्मी, अगली जो है फिर बोझ बनी होती है। और यही होता है कि अच्छा चलो अगर कोई ना कहे तो हम ना पढ़े, खैर है, टाइम गुजर ही जाए। वो किस लिए कि हमने इस चीज को ही नहीं समझा कि ये हमारे लिए कितनी जरूरी। ये तो हम हमारा और अल्लाह का एक ताल्लुक कायम हो जाता है उसमें, और वो आपको एक एनर्जी देता है अपनी जिंदगियों को सही रास्ते पर लाने की। अच्छा, फिर क्या फायदा होगा? एक तो आपका अल्लाह से डायरेक्ट एक ताल्लुक कायम हो जाएगा, आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरी क्या, तीसरी बात बता दी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, और ये बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो नमाज की तरफ जब आएंगे, वो अल्लाह ताला आपको एक एनर्जी देगा बुराइयों से रुकने की, और फिर एक एहसास पैदा हो जाएगा कि मुझे तो अभी नमाज पढ़ी है, मुझे अभी ये गलत काम नहीं करना। और एक जब हम कोई दवाई हमें दी जाती है ना, कोई हम मेडिसिन लेकर आते हैं, तो फिर उसका फायदा कब होता है कि अल्लाह, वो डॉक्टर भी हमें बताता है कि ये परहेज आप इसके साथ करेंगे ना तो आपको इसका फायदा होगा। तो नमाज का फायदा भी तब होगा जब हम ये कोशिश करेंगे बस अब हमें गलत काम में नहीं पड़ना। जब हम कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू कर देंगे, फिर हम नमाज को कायम करने की कोशिश में लगे रहेंगे, डेफिनेटली जब ये दो चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, तीसरी फिर हमारी ये एक कोशिश डेफिनेटली होती कि हम बुरे कामों से बचने की लाशऊरी तौर पर कोशिश शुरू कर देते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर एक, जब जैसे अब ये 20 सिपारे पड़े हैं, रोज बताया जा रहा है ये अच्छी बात है, ये करना है, ये करना, और फिर नमाज कायम करने की कोशिश में अब लग गए, अब डेफिनेटली वो तीसरी चीज जो पैदा होगी वो ये होगी कि मुझे बुराइयों से बचना है, मुझे झूठ से बचना है, मुझे गलत चीजों से बचना है। उस कोशिश, वो अब वो कोशिश हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गई है। अब उसमें एक जो है ना, जिंदगी अब हमारी इन 3 चीजों के साथ चल रही है। बोला जिक्रुल्लाह अकबर, चौथी चीज अल्लाह का जिक्र बता दिया कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज। इस पे एक तो ये कि इस ये मायने भी लिया गया कि नमाज अल्लाह के जिक्र का बहुत बड़ा जरिया है, ये भी मायने लिया गया। फिर एक और मायने लिया कि अल्लाह का जो जिक्र है, हर वक्त जो हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं, फिर जो भी अज़कार हैं, चाहे अस्तगफिरुल्लाह हम अपना मामूल बना ले, या हम कोई दुआएं पढ़ रहे हैं सुबह शाम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे, कोई भी अल्लाह का जिक्र है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, फिर ये जो चीज है ना, इन चीजों में हमारी बहुत मदद करता है कि जो अल्लाह का जिक्र है वो हमें सही रास्ते पर लाने में, वो हमें अल्लाह से ताल्लुक कायम करने में बहुत ज्यादा हमारा मददगार होता है, और हमें सही रास्तों पर लाने के लिए ये जो सब चीजें ये मिलके एक हमारे लिए एक रास्ता मुतय्यन कर देती हैं। तो उसमें सबसे पहले यही है कि कुरान को सुनना और सुनाना, उसको समझने की कोशिश करना मिलकर, उसके बाद नमाज कायम करना, और फिर नमाज का जो अल्टीमेटली जब आप ये दो काम कर रहे हैं, थर्ड आप खुद ब खुद शुरू कर देंगे कि बुराइयों से बचने की कोशिश में लग जाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह के जिक्र को, क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो कौन है जो, अल्लाह ताला ने अकल वाले कहा कि उलुल अलबाब वो लोग हैं, अकलमंद वो लोग हैं
जो सुबह शाम उठते बैठते अपनी करवटों पे भी अल्लाह का जिक्र करते रहते, तो कोई ना कोई जिक्र हमें अपनी जुबान पे रखना चाहिए। चाहे हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, फिर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर इस जिक्र से मोहब्बत है। तो ये चीजें हम अपने साथ इंशाल्लाह शामिल करें तो एक हमारी जिंदगी अच्छे रास्ते पर, अब हमें एक अच्छा ट्रैक मिल गया, बस फिर अब उस ट्रैक पे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते ही जाएंगे डे बाय डे। इसके बाद अहले किताब से बहस मुबाहिसा ना करो मगर उस तरीके पे जो उम्दा हो। अहले किताब कौन है? जो पहले भी मैंने बताया था कि अहले किताब का लफ्ज यहूदी और ईसाइयों के लिए इस्तेमाल अल्लाह ताला ने किया है, क्योंकि उन दोनों के पास उस वक्त पहली किताबें। तो कहा कि आप इनसे बहस मुबाहिसा मत करें, बस अपना जो हमारा कुरान में उनके मुतल्लिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जहां वो इख्तलाफ करें वो उन तक पहुंचा दे अच्छे तरीके से, और फिर वो उसको उन लोगों को छोड़ दे। इससे पहले तो आप कोई किताब ना पढ़ते थे, ना किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे। ये बातिल पर प्रस्त लोग शक में ही पड़े हैं, यानी कि उन पर शक कर रहे हैं, और हर वक्त उन्हें कभी कह रहे हैं हमें मौजज़ा लाकर दिखाएं, कभी कह रहे हैं ये एकदम तुम्हारे पास कहाँ से किताब आना शुरू हो गई, पहले तो तुम कुछ पढ़ते ही नहीं थे। यानी एक वक्त ही होता है ना हर काम का। लेकिन ये कि अब जिन्होंने नहीं मानना, वो उस पर डिस्कशन करते थे, फजूल किस्म की बहस मुबाहिस से शुरू कर दिए, और कहते थे कि हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लेकर आते, निशानी लेकर आओ। और अगर ये कैसे होगा कि जमीन आसमान सारे खत्म होंगे और सारे इंसान दोबारा कैसे इकट्ठे होंगे, तो वो वक्त कब आएगा? ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं, और अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी इनके पास अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अजाब आ पहुंचेगा। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और जहन्नुम काफिरों को घेरने वाली है। तो कहा कि अगर मैंने इस एक वक्त को इसके लिए मुकर्रर ना किया होता, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं इन पर अभी अजाब दे आऊं। लेकिन अल्लाह की ये हिकमत, अल्लाह की ये है कि अल्लाह ने हर चीज को टाइम के साथ रखा हुआ है। जैसे कल हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इरादा कर लिया है कि अब इस सरजमीन पे जिन लोगों को कमजोर बनाकर रखा हुआ है, अब हम उन्हें यहाँ का खलीफा बनाएंगे, उन्हें इक्तदार देंगे। अल्लाह ने ये फैसला कर लिया। अब उसके लिए बात कहाँ से शुरू हुई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, फिर वो फिरौन उसके लिए क्या कर रहा है कि अच्छा उसके बच्चों को कत्ल कर रहा है। वहां फिरौन के महल में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाकर मूसा अलैहिस्सलाम की जान बचाई, फिर वहां उनको जवान किया। वहां वो छोड़ के मदियन चले गए हैं, उधर शादी हुई है, 10 साल वहां गुजारे, फिर वापस आ रहे हैं, और फिर वहां पे नबूवत, यानी कि इस सब में 30-40 साल लग गए। अल्लाह ताला चाहते तो एक दिन में उस कौम को खत्म कर देते और इनको इक़्तिदार दे देते। नहीं, ऐसा नहीं है ना, अल्लाह का ये तरीका नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी हमने पढ़ा कि कैसे मिस्र की बादशाह, छोटे से बच्चे को पहले कुएं में डलवाया, फिर वहां से उठा के उनको मिस्र पहुंचा दिया, फिर वहां से वो फिर वो काम किया जरूर। तो वो अल्लाह ताला के कामों के एक तरीके हैं, और वो एक काम के जरिए कई काम अल्लाह ताला ने करने होते हैं। तो वो जो हिकमत है वो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। क़यामत आने का जो वक्त है वो अल्लाह के पास है। वो ये नहीं कि अच्छा अभी आ नहीं सकती, अल्लाह चाहे तो अभी आ सकती है, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये अजाब में जल्दी कर, मेरा अभी वक्त नहीं है। जब वो वक्त आएगी इन्हें पता ही नहीं चलेगा, ये कहेंगे अचानक आ गई। अब ए मेरे ईमानदार बंदो, अल्लाह बहुत प्यार से अपने उन लोगों से कह रहे हैं जो ईमान ले आए कि देखो जमीन बहुत कुशादा है, बस तुम मेरी इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार मौत का मजा चखने वाला है, और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, इन्हें हम यकीनन जन्नत के उन बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और ये काम अच्छे काम करने वालों का बहुत ही अच्छा अजर है। अल्लाजीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो जिन्होंने सबर किया और वो अपने रब पर भरोसा करते रहे, यानी जो मेरी बातें सुनकर उनको मानने में लग गए, उसकी अमल में कोशिश में लग गए, उस पे वो सबर के साथ जमे रहे। और अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि देखो फिक्र ना करो, ये वक्त आएगा कि तुम्हारे लिए मैंने जन्नतें तैयार की हुई हैं, उनके नीचे नहरें बह रही हैं,
اور وہ بہت ہی اچھا اجر ہے، لیکن تم ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے بالکل بھی متاثر نہ ہو۔ اور سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ یقیناً وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ ان سے پوچھے زمین آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ، لیکن جہاں ایک بات آ گئی روٹین سے ہٹ کے، وہاں ان کے ایمان ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے۔ کیسے وہ کھیل تماشا ہے کہ وہ گزر جانے والی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کھیل کی اہمیت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ چل رہا ہے بس، اور جب ختم ہو گیا اگلے ہی لمحے کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا تھا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے، ابھی ہم اپنے بھی زندگیوں کو دیکھیں کہ جو پچھلا ہم وقت گزار آئے ہیں، اس ٹائم پہ ہم کسی وہ بات، اس مسئلے کو ہم نے بہت زیادہ سوال کیا تھا کہ او ہو یہ کام میرا نہیں ہو رہا، اس کے لیے میں کوششوں میں لگی تھی، دعاؤں میں لگی تھی، پریشان تھی۔ آج وہ وقت گزر کے آ گیا ہے تو اب مجھے اس کام کی کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ کیسا تھا۔ مطلب وقت کے ساتھ آپ کی پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، آپ اس چیز کو اہمیت، جو آج میں بہت جن چیزوں کو اہمیت دوں گی، 2 دن بعد میں نے اس کو چھوڑا ہوگا۔ یہ ہے کھیل تماشا کہ یہ تو بس ایک دھوکہ ہے، یہ گزر جانا ہے وقت۔ ہاں البتہ آخرت کے گھر کی زندگی جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے، کاش ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ آج کا جو ہم وقت گزارے ہم نے اس زندگی کو سامنے رکھ کر گزارنا ہے کہ ہم اس زندگی میں کامیاب، پھر ہمیں یہ والی زندگی فائدہ دے جائے گی۔ کہتے قیامت کے دن ہر انسان حسرت کر رہا ہوگا، برا حسرت کرے گا کاش میں نیک کام کر لیتا، یہ میں میرا انجام بہتر ہو جاتا۔ اچھے کہیں گے کاش ہم تھوڑے سے اور اچھے عمل کر لیتے، ہوئے ہوئے میں نے فلاں وقت کیوں ضائع کر دیا، میں اس وقت تو کوئی اچھا کام کر سکتا تھا، تو آج میں بھی اس بلند درجے پہ پہنچا ہوتا جنت کے۔ تو یہ ایک حسرت نہ ہو، اس لیے اس زندگی کو ہم نے، اگر ہم اس زندگی کی اہمیت کو سمجھ لیں، آخرت سے ملاقات پر یقین کر لیں، پھر ہم اس زندگی کو ایسے گزاریں گے کہ ہمیں اس کا افسوس نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے اچھا میں نے کل یہ اچھے کام کیے تھے، اب کل تو میں نے 2 کیے تھے، آج میں 4 کروں، پھر 4 سے 6 پہ آ جائیں، 6 سے 10 پہ آ جائیں۔ اس طرح گریجولی ہم اس زندگی کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اکٹھا کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورت الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، نزدیک کی زمین پر وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے اللہ کی مدد سے، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اصل غالب اور مہربان وہی ہے۔ تو رومی جو کرسچن تھے، اور اس وقت ان کی فارس اور روم کی لڑائی ہوئی تھی، اور فارس جو ہے وہ تو مشرکین تھے، تو رومیوں مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھی وہ رومیوں کے ساتھ تھی۔ تو جب وہ مغلوب ہو گئے تو مسلمان تھوڑے سے ڈسہارٹ ہوئے، کیونکہ رومی کرسچن تھے، اہل کتاب تھے، اب ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ یہ جو ہے ان کو فتح ہو جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ عنقریب یہ غالب آ جائیں گے، اور اب ایک اور خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اس دن تم لوگ بھی خوش ہوگے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت ہی دوبارہ پھر رومی بھی وہ جیتے، اور مسلمان بھی اس پہ خوش تھے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل بھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی اور اس سے زیادہ آباد کی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن آیتیں لے کر آئے تھے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ یعنی کہ پھر کوئی وقت رہا تو نہیں نا کہ ہر وقت ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں۔ کس لیے؟ کہ وہ جو تسبیح ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے گی، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل ان کی باتوں سے گھٹ رہا ہے، آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہو، صبر کریں، بس آپ اللہ کی تسبیح میں لگیں۔
تو तस्बीह में वो चीज है कि जो इंसान को कुव्वत देती है, वो सब्र देती है, वो एनर्जी देती है आपको मुखालिफ बात को बर्दाश्त करने की। तो जैसे दिल अल्लाह का जिक्र हमारे दिल को मजबूत करेगा, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बताया, इसमें हमारा फायदा है कि अल्लाह के जिक्र के साथ जुड़े रहो, अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहो। और फिर क्या होगा, वही जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वही है जो जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। यानी कि वो उसी के इख्तियार में सब कुछ है, उसी के इख्तियार में सब कुछ है। वक्ती तौर पर जो आप परेशान हैं, जो अभी अपने मकसद को हासिल करने में थोड़े परेशान हुए हैं या नाकामी हो रही है, मत परेशान हो, ये चीजें इनको पकड़ लो, इसके बाद तुम अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह कादिर है। वो वक्त के साथ साथ वो वक्त ऐसा जरूर आता है जो फिर इंसान को अल्लाह ताला उसकी वो मंजिल पर पहुंचाता है, लेकिन फिर उस पे टाइम लगता है। उस टाइम को कैसे गुजारना है, वो इन चीजों के साथ उतलू मा हुई है, किताब को पढ़ना पढ़ाना, नमाज को फिर कायम करना, उसके बाद फिर अल्लाह का जिक्र है, तस्बीहात है। और भी इसकी कुदरत की निशानी कि तुम्हारी रातों दिन की नींद है, और इसके फजल यानी रोजी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं, इनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां। अल्लाह ताला देखे आसमानों और जमीन की पैदाइश बता रहा है, फिर तुम्हारी जुबानों और रंगों का इख्तलाफ, कितना इख्तलाफ है। देखे एक पाकिस्तान एक ही मुल्क है, और उसका एक ही इलाका पंजाब है। पंजाब के बोलियों में कितना इख्तलाफ है कि लाहौर से आगे चले जाएं गुजरावाला, वहां थोड़ी बोली, वही पंजाबी थोड़ी डिफरेंट लहजे में बोली जाएगी। उससे आगे ही इधर सियालकोट चले जाए, लहजा और डिफरेंट हो जाता है। फैसलाबाद आ जाए, एक ही जुबान के इतने लहजे हैं। फिर मुल्क हैं, और हर मुल्क के लोगों के रंग अलग बना दिए, उनकी बोलियां अलग है। अल्लाह ताला फरमा रहे इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। वो किसके, अल्लाह तक पहुंचने के लिए। और फिर तुम्हारी नींद, जो तुम रात को नींद लेते हो, रात की नींद देखे फर्क है। हम कैसे सोच ही नहीं सकते दिन में इस तरह सोए, लेकिन रात को हम सोते हैं और वो कितना टाइम हमारा 8-9 घंटे सोने में चला जाता है। और उसके बाद दिन की भी नींद रखी, लेकिन वो हल्की नींद रखी, कैलूला रखा कि आधा पौना घंटा दिन में भी तुम सो जाते हो। और फिर तुम्हारा जो दिन में अल्लाह का जो फजल तलाश करना है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो तो अक्लमंद हैं, जो इन बातों को गौर से सुन रहे हैं, उनके लिए इसमें बहुत सी निशानी, बहुत इबरत है कि वो अपने रब की जात को इन चीजों से पहचान सकते हैं। लोगों, अल्लाह की तरफ रुजू होकर उससे डरते रहो और नमाज को कायम रखो, और मुशरिकीन में से ना होना, उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वो खुद भी गरोह गरोह हो गए, और हर गरोह उस चीज में जो उसके पास है वो मगन है। तो अल्लाह ताला अब क्या बता रहे हैं कि देखो तुम उसकी तरफ रुजू करने वाले बन जाओ, अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ, उससे माफिया मांगने वाले बन जाओ अगर गलतियां हो गई हैं, नमाज कायम करने वाले बनो, और मुशरिकीन में से ना होना। क्या उन्होंने शिरक किया? उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिरके फिरके कर दिया। तो दीन में कोई फिरका बंदी की गुंजाइश है ही नहीं। दीन को हमने मुस्तकीम रखना है, जैसे ये बिल्कुल मुस्तकीम रास्ता है, एक सीधा रास्ता। हम जो कुरान में पढ़े, कोई इधर फिरके का जिक्र नहीं आया, कोई ये नहीं आया कि नमाज कैसे पढ़नी, ये तो हमने खुद बना ली। तो दीन को बिल्कुल सीधा लेना है, कुरान जो जो हमें कह रहा है बस हमने उस तरह से दीन को समझना है। बीच में अब जो इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हैं उनको हमने छोड़ देना है, उनका दीन से कोई हिस्सा नहीं है। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है रोजी देता है और जिसे चाहता है तंग कर देता है। बस कर आप बददारों को, मस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को उसका हक दीजिए, ये उनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं, ऐसे ही लोग निजात पाने वाले हैं। तुम जो सूद पर देते हो कि लोगों के मालों में बढ़ता रहे, वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ सदका जक़ात तुम अल्लाह की रजा के लिए खर्च करोगे तो अल्लाह ताला इसको कई गुना कर देंगे। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोजी दी, फिर वो मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा। बताओ तुम्हारे शरीकों में कोई ऐसा है जो कर सकता है? खुशकी और तरी में लोगों की बदआमालियों के बाइस फसाद फैल गया, इसलिए कि इन्हें इनके पास करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। मुमकिन है कि वो बाज आ जाए। बस आप अपना रुख इस सच्चे और सीधे दीन की तरफ रखें, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसका टल जाना अल्लाह ताला की तरफ से है ही नहीं।
اور اس دن یہ سب متفرق ہو جائیں گے۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ ان باتوں پہ مت پڑیں، نہ ان گروہ فرقہ بندیوں پہ بحث کریں، نہ یہ جو قیامت کے دن پر بحثیں کرتے ہیں کہ یہ کب آئے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، چھوڑ دیں ان باتوں کو، آپ اپنا رخ سیدھا اور سچے دین کی طرف کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو ٹالا نہیں جائے گا۔ جب وہ پھر ایک دفعہ آ جائے گا اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی آرام گاہ میں آرام کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، اور اس کے بعد کیا کہا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ بالکل بے صبرا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے، کہ آپ صبر کے ساتھ اپنے کام کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ نہ صرف اسلام کو فتح دے گا، بلکہ جو نیک لوگ اپنے کاموں میں لگے رہے، نیکیوں کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہاں تم اللہ کے ساتھ شریک کرو کسی کو، تو تم نے وہ بات نہیں ماننی، مگر پھر بھی کیا کہا کہ ان کے ساتھ پھر بھی اچھے طریقے سے بسر کر، پھر بھی یہ نہیں کہ اب ان سے لڑائی کر لو، انہیں کو آپ کو عقل نہیں ہے، یہ نہیں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہی گزر بسر کرو، ان کی عزت تم نے کرنی ہے۔ ہاں یا بنیا انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور بہت خبردار ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوٹا سا بھی کوئی عمل کرو گے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، اور اگر اس کو کسی پہاڑ کی اوٹ میں رکھ دو گے، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے۔ تو وہ بہت ایک قصہ ہے کہ ایک عالم نے اپنے کچھ 4-5 اسٹوڈینٹس کو کہا کہ آپ جو ہے یہ کام وہاں کریں جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو ایک بندہ آیا 4 دن بعد کہ ہاں میں تو بہت دور جنگلوں میں چلا گیا تھا، کسی نے کہا میں بہت دور کئی پہاڑوں پہ تھا، کوئی بھی نہیں مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے کر لیا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو یہ کام ہی نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے کہا کیوں، تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے؟ انہوں نے کہا میں جہاں بھی جاتا تھا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں یہی بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چاہے تم جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں کے پیچھے چلے جاؤ، اور تم سمجھو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات ادھر فرما رہے ہیں کہ تم ایک رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر کہا کہ اگر اسے کسی چٹان میں یا کہیں آسمانوں میں بھی رکھ دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، وہ بہت باریک بین ہے۔ اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مانو یہ بڑے حوصلے کے کام ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک تو دیکھو نماز کو قائم کرنا، اور پھر دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کے لیے کہنا، یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ صرف اپنی ہم نے فکر نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اچھائی کی طرف دوسرے کو بھی بلانا ہے، اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا۔ ہاں اس راستے میں پھر جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، اور کہا یہ بہت حوصلے کے کام، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلا، اور زمین پر اطراء کرنا چلو، کسی تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، اور اپنی آواز پست کرو، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر تم نے چلنا ہے تو تمہاری چال کیسے ہو، اس میں میانہ روی ہو، عاجزی ہو، اور یہ نہیں کہ کوئی فخر ہو، کوئی بڑا پن ہو۔ اور پھر یہ کہا کہ اپنی آوازوں کو بہت اونچا مت کرو، کہ سب سے بری آواز گدھا بہت اونچا بولتا ہے، اس کی آواز کسی کو پسند نہیں آتی۔ تو یہ کہا کہ اپنی آوازوں کو مت بلند کرو، آرام سے نرمی سے بات کرو۔
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں؟ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے روشن کتاب پر جھگڑتے ہیں. یعنی یہ عام بات ہے ہمارے ہاں بھی کہ ہم دین کے اس پہ ایسے بحث کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت علم والے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں پسند کرتے کہ کسی علم والے سے پوچھ لے. ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے مجھے تو بہت زیادہ پتا ہے. ہم تو ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، ہمارے بڑے تو ایسے. تو اس کا ہم پراپر علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادا کو پایا ہم وہی کریں گے. اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ بھی نیک، یقیناً اس نے مضبوط گڑا تھام لیا اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک چیتا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کے لیے تمام انسانوں کو آدم سے لے کر آخری انسان تک جب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے لیے اتنا آسان ہے جیسے ایک انسان کا پیدا کرنا. اللہ کی بہت قدرت ہے، اللہ بہت عظیم ذات کا حامل ہے. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے؟ سورج اور چاند اسی کے فرما بردار ہیں کہ ہر ایک مقرر وقت پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ اگر 4 دن سورج نہ نکلے، اب ہم میں سے کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ ہم کہیں ہاں سورج، کتنے ہم تنگ ہو رہے ہوتے، سردی میں ایک ایک ہفتہ سورج نہیں نکلتا لیکن کوئی اس کو نہیں نکال سکتا. وہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس دن حکم دیتا ہے اس دن سورج نکل آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور جب ان موجوں پر سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور نہایت خلوص کے اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر جب وہ نجات دیتا ہے خوش کی طرف پہنچاتا ہے تو تم اس سے ناشکری کرنے لگتے ہو. یعنی کہ جب تم پر مصیبت آتی ہے تم اللہ ہی کو پکارنے والے بن جاتے ہو، اور جب تمہیں اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے پھر تم اللہ کو بھول جاتے ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے. تو یہ جو ایک قیامت کے دن کی سختی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے رشتہ داروں سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا. ماں باپ اور اولاد کتنے ایک دوسرے کے یعنی کہ اسی لیے باپ اور بیٹے کا وہ مثال دی ہے کہ دیکھو اتنا محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے نظروں سے اوجھل نہ ہو ہماری اولاد، ہمارے سامنے رہے، لیکن اس دن ہم نظریں چرا رہے ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اس کی کسی غلطی کی بات مجھ پر نہ آ جائے. تو کہا جا رہا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا. صرف اور صرف اپنے اعمال ہوں گے جو کیے ہوں گے. تو کہا کہ یہ نہ ہو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ نہیں کہ آج گھر ملے ہوئے ہیں اس میں آرام سے رہ رہے ہیں، اولاد ہے، وہ ایک مال و دولت ہے، سکون کی زندگی ہے، پیار والے رشتے ہیں، یہ ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. اور یہ جب ختم ہوں گی اور وہ دن آ جائے گا اس کا پتہ بھی نہیں چلنا. پھر سب کہیں گے یہ تو اچانک آ گیا، کاش ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے ہم اس کی تیاری کر لیتے. تو اس غفلت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اس کے بعد سورت السجدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سورت السجدہ میں بھی بہت زیادہ آسمان اور زمین اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کا ذکر کیا ہوا ہے. کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کریں، ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی اس دن جب دیکھ کر کہیں گے ہمیں یقین آ گیا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے. پھر ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے جنہیں کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ ان آیتوں کو مانو، ان نشانیوں کو ماننے کا آج وقت ہے. اس دن ماننا، اس دن ایمان تھوڑی فائدہ دے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا
طرز عمل بتا رہے ہیں کہ جن پر آیتیں پڑھی جاتی تھی، نصیحت کی جاتی تھی، وہ سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی ان کو مان لیتے تھے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے لگ جاتے تھے، اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ ہی رہتی تھیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا وہ اس میں سے خرچ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، وہ لوگ جن کو نصیحت کی جاتی ہے، جو ڈرتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور اتنا انہیں اس قیامت کے دن کا خوف ہے، اتنی فکر ہے کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ ہی رہتی۔ تو یہی چیز ہے کہ جو ہم دنیا کے امتحان کی جو ہم نے ٹینشن لی ہوتی ہے نا، اصل میں ہمیں وہ آخرت کی رکھتی ہے۔ ہم یہاں کی زیادہ ہم نے لی ہوتی ہے، واقعی یہ ہوتا ہے جن دنوں امتحان ہے، کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، ہماری نیندیں اٹھ جاتی ہیں، بستر پہ لیٹا ہی نہیں جا رہا ہوتا، بستر یہ اس وقت سمجھ آیا کہ اچھا یہ بستروں سے کمرے کیسے الگ رہتی ہیں، کہ وہ مجھے پتا ہے کہ اچھا ورک شاپ ہونی ہے، وہ اوئے ہوئے اتنی تیاری اب اس کی ہے کہ بس، اور وہ لیٹا ہی نہیں جا رہا ہوتا تھا کہ بس کل یہ کام میرا اچھا ہو جائے۔ اصل تو یہ جو فکر ہے یہ قیامت کے دن کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی ہے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے ان میں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، لیکن اصل جو فکر ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دن کی کرو، یہاں بھی کوششیں کرو، یہاں بھی اچھی اپنی کامیابیوں کو سمیٹتے جاؤ، مگر اصل جو تمہاری یہ فکر ہے اس قسم کی، یہ اس دن کی ہونی چاہیے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں پوشیدہ رکھی ہے۔ ہم اپنے طریقوں میں اپنی خوشی کو پانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید یہ کام ہو جائے گا تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی، میری آنکھیں ٹھنڈک ہو جائیں گی، شاید یہ ہو جائے گا تو ہمیں بہت خوشی مل جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں رکھی ہوئی ہے، کس چیز میں رکھی ہوئی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اصل جو ٹھنڈک ہے وہ اسی کتاب میں ہے، وہ اسی اعمال میں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ عبادت میں اللہ نے ٹھنڈک ڈال دی ہے، اس ایمان میں ایک خوشی ڈال دی ہے کہ جب ہم اس سے جڑتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی اور سکون ملتا ہے۔ لیکن ہم اس سے بچ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ابھی میرا یہ کام ہو جائے گا نا، بس میں یہ کر لوں، بس اچھا پھر قرآن پڑھوں گی، ابھی تو مجھے یہ چیزیں، اچھا چلو میں پھر، ہم اس سے دور بھاگ رہے جہاں اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی۔ ہم اپنی مصروفیات میں وقت گزارے، ہم نے کچھ اور مصروفیات ڈھونڈ لیا، حالانکہ آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں تھی اس کو ہم نے اگنور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الاحزاب جو ہے اس میں جنگ خندق کا بھی ذکر ہے، جبکہ بہت زیادہ جو ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے یہودی قبائل اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنے ساتھ کافروں کو ملا لیا، اور اس طرح بہت زیادہ قبائل جو ہے وہ اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی پریشان کن وقت تھا، اور بہت مشکل وقت تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے صحابہ نے کہا ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارے کلیجے حلق کو آ گئے، یعنی اتنے دشمن اکٹھے ہو کر اب حملہ کرنے آ گئے ہیں۔ اور اس وقت پھر حضرت سلیمان فارسی نے کیا سجیشن کی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں، اور سارے مدینہ کے چاروں طرف پھر خندقیں کھود دی گئی، اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں حصہ لیا۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بہت ہی بہت مشکل وقت تھا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز اور تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہاری کیسے اپنے لشکروں سے مدد کی۔ 1 مہینہ کہتے ہیں کہ وہ محاصرہ رہا تھا، اور تیز اور تند ہوا، ایسی سخت طوفان اور آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیجی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، اور جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یاد کرو میں نے تم لوگوں کی کس طرح مدد کی تھی،
जबकि दुश्मन तुम्हारे ऊपर से नीचे से चढ़ाए थे, जबकि आंखें पथरा गई थी और कलेजे मुंह को आ गए थे, और तुम अल्लाह ताला की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। यही मोमिन आजमाए गए, पूरी तरह झंझोड़ दिए गए थे। और उस पर से मुनाफिकीन का प्रोपेगेंडा, वो कहने लगे अल्लाह ताला उसके रसूल ने तो हमसे जो वादा किया था धोखा ही है। कहने लगे ये आज नहीं तुम्हें कोई बचा सकता, इतना दुश्मन इकट्ठा होके आ गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो वक्त था कि मोमिन पूरी तरह आजमा लिए गए और वो झंझोड़ दिए गए थे। और वो कहते हैं कि हमें लगे कि हमारे जो कलेजे हैं वो हलक, इतना खौफ था। खौफ में होता है ना, बहुत ज्यादा खौफ था। तो उस वक्त फिर वो दुआ सिखाई गई, अल्लाह मस्तुर औरातिना व आमिर रवातिना, कि या अल्लाह तू हमारी कमजोरी को दूर करते और हमें खौफ से निजात दे। और फिर अल्लाह ने उनसे उनकी मदद की, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। कह दीजिए कि तुम मौत से या खौफ कत्ल से भागोगे तो ये भागकर तुम्हें कुछ भी काम नहीं आएगा, उस वक्त तुम्हें बहुत ही कम फायदा होगा। पूछिए कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या अल्लाह को कोई रोक सके। अल्लाह के सिवा ये किसी को कोई हिमायती ना पाएंगे। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला की याद करता है। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को कह रहे हैं कि बेशक यकीनन अगर तुम्हारे लिए कोई रोल मॉडल है, कोई तुमने किसी को अपना आइडियल बनाना है, तो वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे लिए अगर कोई रोल मॉडल है, तुम अगर किसी को की पैरवी करना चाहते हो, किसी को देखना चाहते हो, किसी को अपना आइडियल बनाना चाहते हो, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनकी जात को देखो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनकी जिंदगी के हालात को पढ़ो। अगर तुम हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला को याद भी करता हो, तो जो अपने जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, ना सिर्फ दुनिया की जिंदगी को बल्कि क़यामत की जिंदगी को, आने वाली जिंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं, और उसमें वो कोई ऐसा मॉडल तलाश, कोई रोल मॉडल तलाश करना चाहते हैं कि अब हम कहाँ से ये मजीद सीखें। यानी कुरान तो हम पढ़ रहे हैं उसको, अब उसको जो प्रैक्टिकल करके किसने दिखाया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इसका प्रैक्टिकल क्या है, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो जैसे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हमें पता है कि एक तो हम थ्योरी पढ़ते हैं फिर हम उसको प्रैक्टिकल वो करके देखते हैं, तो ये अगर हमने प्रैक्टिकल देखना है फिर उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानो, उनकी सीरत को पढ़ो, फिर वो तुम्हें पता चलेगा कि वो एक ऐसा तुम्हें अमली नमूना सामने आ जाएगा जो फिर इस राह में चलने में और तुम्हारा मददगार हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मना किया गया है कि कोई भी इंसान जो है वो किसी भी दूसरे के बच्चे को अपना के जो उसका नाम दे देते हैं, उन चीजों से मना किया गया है जो कि इस्लाम से पहले बहुत ज्यादा हो रहा था। कि किसी भी बच्चे को अपना बेटा बना लिया, फिर उसको अपना नाम भी दिया, फिर जायदाद में भी हिस्सा बना दिया गया। तो अल्लाह ताला उस चीज से मना कर रहे हैं कि देखो लेपालकों को हकीकी बापों बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ, ये अल्लाह के नजदीक पूरा इंसाफ है। और फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ना हो तो वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, तुमसे भूल चूक में जो हो जाए उस पर तुम्हें कोई गुनाह नहीं। तो अगर किसी लेपालक को वो बेटा बना लेते थे, फिर उसको अपनी जायदाद में भी शरीक करते थे, फिर वो माँ को भी असली माँ समझता था, तो कहा ऐसे मत करो। अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ वाली यही बात है कि तुम उनके हकीकी बापों से उनको पहचानो। और फिर ये था कि उस तरह फिर वो सारे चेंज ही हो जाते हैं, फिर वो विरासत में भी हिस्सेदार बन रहे हैं, तो वो चीजें फिर लड़ाई झगड़े का बायस बनती थी। तो इसलिए उस चीज से मना किया गया। तो आज के लिए इतना काफी है। और आज बहुत ज्यादा किताब पर बात हुई है, और फिर ये जो एक रास्ता जो हम अल्लाह की पहचान को हासिल करके फिर उससे ताल्लुक बना रहे हैं, और फिर वो एक रास्ता जो मुसलमान का बन जाता है, उस पे आज बहुत ज्यादा बात हुई है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पर साबित कदम रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما دے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ اس کے پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند کرنا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا. یا اللہ دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے چن دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت دینا. یا اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کے، دنیا کے، آخرت کے کاموں کو سنوار دے. ہم سے دین اور دنیا کے اچھے اچھے کام کروا لے. یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.